کیا ضروری ہے باخبر ٹھہرے آگاہی عذاب ہوتی ہے. کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا. ایکچولی یہ ٹیچر کا فیلئر ہوتا ہے. کلیئرلی آپ کو بتاؤں تو مجھے ایجوکیشنل مائنڈ نہیں ملا ابھی تک, تو مجھے بزنس مائنڈ ملا اس فیلڈ میں. بچہ ایکٹیو ہوتا ہے, ٹیچر ایکٹیو نہیں ہوتی. ہمارے اسکول میں کسی قسم کی کوئی کینٹین کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے خود بچوں کو روتے دیکھا ہے کہ ہم نے گھر نہیں جانا. پھر تو آپ نے اپنے بچے کو بہت غلط ہاتھوں میں دے دیا. اچھا, آپ نے لیکچرشپ چھوڑ دی؟ جی 17 اسکیل میں میری. کوئی نہیں چھوڑتا 17 گریڈ کی جاب. ہمارا علمی آپ کہہ سکتے ہیں, ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کا ہے وہ بکس ہی ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو کوئی ٹپکل ہوم ورک نہیں دیں گے. آپ کے بچے کو ٹیوشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اور وہ کیوں نہیں ہے. فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہم نے فلپڈ کلاس روم کا ایک کانسیپٹ لانچ کیا تھا. جو آج کا پیرنٹ ہے وہ اگر 20-25 ہزار صبح دے رہا ہے ایک اسکول کو, تو شام میں دوبارہ اتنا انویسٹ کر رہا ہے. وہ ہاف این آور میں آپ بچے کو جج نہیں کر سکتے. میرا اسکول جو ہے وہ پرائمری لیول سے کیمبرج سے ایفیلیٹڈ ہے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے اپنی بیٹی کی اسکولنگ بالکل ختم کرانا پڑی. مجھے ہوم اسکولنگ پہ اس کو لانا پڑا. کوئی سلیبس نہیں فالو کرنا, بچے نے اپنا دماغ استعمال کسی بھی چیز کے آنسر کے لیے. جی, ہم اینٹوں کے بٹھے تک بچوں کو لے کے گئے ہیں. اس میں آپ کا پروجیکٹ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کو سیرت النبی کے کسی ٹاپک کے ساتھ یا آپ اس کو مورل ویلیوز کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ نہیں کرتے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج ہم ڈسکشن کریں گے بچوں کے حوالے سے, ان کی اسکولنگ کے حوالے سے, اور یہ کیوں ہوا, یہ خیال کیوں آیا, اس ٹاپک پہ ہم کیوں جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے میری ایک پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی نادیہ خان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ میری فیملی ٹرمز ہیں, وہ آئی, ہم نے پوڈ کاسٹ کی, تو اس کے بعد ان کی فیملی بھی ساتھ تھی, میری فیملی بھی. ہم لوگ اسلام آباد اکٹھے گئے, ان کو ڈراپ کیا. پھر ہم ان کے گھر پہ بیٹھے تھے, تو میری بیٹی عائشہ, آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں, ابھی 3 سال کی ہو گئی ہے ماشاء اللہ. اس کی اسکولنگ کے حوالے سے میری گپ شپ ہو رہی تھی نادیہ خان سے. میں نے انہیں کہا کہ کیونکہ ان کے بچوں کی اسکولنگ باہر سے تھی, میں نے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے بتائیں, مجھے عائشہ کی اسکولنگ پاکستان میں کروانی چاہیے یا یورپ سے یا دبئی وغیرہ سے, مجھے اس کو کہاں پہ ایڈمیشن دلوانا چاہیے. تو انہوں نے ایک لفظ بولا, اسٹیم ایجوکیشن. انہوں نے کہا اس کو نا آپ اسٹیم ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیے گا. اس کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک بڑا اچھا اسکول ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ لاہور میں ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو آپ ضرور ایکسپلور کریں. ہم نے پھر ایکسپلور کیا. تو اسٹیم ایجوکیشن 21st سینچری ایجوکیشن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. EDU 21 کے نام سے ادارہ ہے ان کا. میرے ساتھ موجود ہیں انیلا جنید, یہ CEO ہیں, پرنسپل ہیں اس ادارے کی. ان سے ہم گپ شپ کریں گے اس حوالے سے کہ بچوں کو کس ایج میں ایڈمیشن دلوانا چاہیے, یہ ایجوکیشن سسٹم ہے کیا, کیسے کام کرتا ہے, وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا. اس سب ٹاپکس پہ آج ہماری بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ انیلا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ ہمارے پاس آئی ہیں. سب سے پہلے ہمیں پلیز اپنے بارے میں بتائیں تھوڑا سا کہ آپ کو یہ خیال کیوں آیا. ایجوکیشن کی طرف تو بعد میں آئیں گے کہ یہ ہے کیا, کیسے کام کرتا ہے. آپ کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ نے کیوں یہ اسکول بنایا؟ تھینک یو سو مچ حافظ. اچھا, اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ when I was a student, مطلب جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس میں یہ تھا کہ مطلب اس ٹائم بھی مجھے یہ چیزیں فیل ہوتی تھی کہ جس طریقے سے مجھے پڑھایا جا رہا ہے, دس از ناٹ سفیشینٹ. لائک آئی وانٹیڈ ٹو کوشچن, میں ایکسپلور کرنا چاہتی تھی یا کوشچن کرنا چاہتی تھی, یا وہ ایک بک ریڈنگ کے اوپر آپ نہیں آنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ کو ایسی اپرچونیٹیز ملتی نہیں تھی. تو ایک لائک یو کین سے کہ گھٹن زدہ ماحول میں آپ نے اپنی وہ ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی. اور اس کے بعد جب آپ کی پروفیشنل لائف میری شروع ہوئی, لائک میں نے ٹیچنگ کو ایز اے کریئر اسٹارٹ کیا, تو اس میں بھی جب میری پہلی ہائرنگ ہوئی ایک گورنمنٹ کے ادارے میں, تو وہاں پہ بھی جا کے مجھے سیم یہ چیزوں کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑا. لائک آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو گو بیونڈ دا باؤنڈریز, جو سیٹ باؤنڈریز تھی اس سے باہر میں نہیں جا سکتی تھی. لائک مجھے ایک پرٹیکولر سلیبس پڑھانا تھا, ایک اسپیسیفک ٹائم میں پڑھانا تھا. سو اٹ واز لائک یو کین سے کہ وہی ڈپریسڈ انوائرمنٹ تھا. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کوئٹ دیٹ جاب. یا اسکول تھا یا کالج تھا؟ نو, اٹ واز کالج. آئی واز لیکچر دیئر آف انگلش. اچھا, آپ نے لیکچرشپ چھوڑ دی؟ جی 17 اسکیل میں میری. کوئی نہیں چھوڑتا 17 گریڈ کی جاب. لیکن وہ تھا کہ ایک جستجو تھی کچھ اور کرنے کی, اور اس میں پھر بینگ اے مدر جب میرا ہوا کہ میری بیٹی تھی, تو باقی سب پیرنٹس کی طرح جب مجھے اس کی ایجوکیشن کا ایک ڈیسیجن لینا تھا, تو آئی سلیکٹڈ اے ویری رینونڈ انسٹیٹیوٹ آف مائی ایریا, اسلام آباد. تو وہاں پہ جب میں اپنی بیٹی کو اس کی اسکولنگ اسٹارٹ کی, تو میں جب اس کو وزٹ کرتی تھی, وہ جو چیزیں لرن کرتی تھی, تو اس سے آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ. اس میں مورل ویلیوز کو اس طرح سے انٹیگریٹ نہیں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ماڈرن ایجوکیشن ہو رہی ہے, ماڈرن چیزیں وہ سیکھ رہی ہے, لیکن ہمارا اپنا جو کلچر تھا اسپیشلی وہ مطلب وہ چیزیں جو ہے نا گھر کے ماحول سے پھر اسکول سے وہ کانٹراڈکٹ ہو رہی تھی.
सो आई डिसाइडेड कि मैं उसकी स्कूलिंग वहाँ से क्विट कराऊँ. उसके बाद मैंने फिर एक और इदारे का इसी तरह इंतखाब किया, लेकिन इट वाज सेम फीलिंग. जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि क्या ज़रूरी है बाखबर ठहरे, आगाही अजाब होती है. तो एक अगर नॉर्मल पेरेंट है जिसका एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि जी बच्चा मॉडर्न ये स्कूल बहुत में पढ़ ईजी रहा है कि मॉडर्न स्कूल में पढ़ा है, एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे मॉडर्न टीचर्स हैं, स्विमिंग पूल है, और मेरे बच्चे को बड़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं. तो वो बड़ा रिलक्टेंट हो के डॉलर्स में पे भी करेगा अपने बच्चे के लिए, सेटिस्फाई होगा, वो रिलक्टेंट नहीं होगा. लेकिन लाइक मुझे आइडिया था, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज एजुकेशनिस्ट. तो उसमें फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अपनी बेटी की स्कूलिंग बिल्कुल ख़त्म कराना पड़ी, मुझे होम स्कूलिंग पे उसको लाना पड़ा. अच्छा. तो एट दैट टाइम आई वाज स्टडिंग, मैं पढ़ भी रही थी मज़ीद. तो मुझे फिर एक चांस मिला कि यूरोपियन एजुकेशन कमीशन ने टीचर्स अकेडमी से कुछ कोर्सेज लॉन्च किए थे. वन वाज की कॉम्पिटेंसीज ऑफ 21st सेंचुरी एजुकेशन एंड द अदर वन हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इनसाइड द क्लासरूम. तो मैंने जब वो उनको मैंने स्टार्ट किया, उन कोर्सेज को पढ़ना शुरू किया, फिर उसमें जो मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स थी यूएई के अंदर कुछ स्कूल्स के अंदर, तो देन आई गॉट टू नो कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे था. क्योंकि मैंने पाकिस्तान में पढ़ाया भी, डिफरेंट स्कूल्स में भी मैंने उसको एज अ प्रिंसिपल भी मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया. आपने अब्रॉड जी वहाँ पे, हाँ, मतलब मैंने ये कोर्सेज ऑनलाइन लिए, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो फिर मैंने वहाँ जाके की. तो उस ट्रेनिंग से फिर एक्चुअली मुझे अंदाज़ा हुआ कि प्रॉब्लम किधर है. तो वो एक कहते हैं कि वो मेरे माइंड में था कि ये जो चीज़ें अब मैं यहाँ से सीख रही हूँ, मैंने एज अ स्टूडेंट सफ़र किया, मैंने एज अ पेरेंट सफ़र किया, मैंने एज अ टीचर सफ़र किया, कि मुझे अपने मुल्क के अंदर इन चीज़ों को लाना है. तो आपने सोचा कि अब मेरे बच्चों को ये चीज़, या हमारे जो आगे जनरेशन. अच्छा, हम मेनली मुझे आप थोड़ा सा पहले ये बता दें कि स्टेम एजुकेशन या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये है क्या? हर बंदे को तो नहीं पता, सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग है, लेकिन बेसिकली ये है क्या? अच्छा, जो 21st सेंचुरी एजुकेशन है, वी ऑलमोस्ट ऑल हैव हर्ड दिस टर्म, एंड प्रोबेबली ऑल ऑफ अस हैव गट फीलिंग टू नो कि व्हाट इज़ 21st सेंचुरी एजुकेशन, कि ये है क्या. तो एक्चुअली 21st सेंचुरी एजुकेशन को डिफ़ाइन करने से पहले मेरे ख्याल में अगर हम ये एक्सप्लेन कर लें कि कौन सी एजुकेशन है जो 21st सेंचुरी एजुकेशन नहीं है. ठीक है. 21st सेंचुरी एजुकेशन इज़ नॉट लाइक अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन रोज़, जो एक रोज़ में डेस्क में बैठे हुए हैं और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या यू कैन से दे आर ट्राइंग टू सक द इन्फॉर्मेशन जो उनको वाइट बोर्ड से या स्मार्ट बोर्ड, अगर ज़्यादा मॉडर्न आप जाते हैं स्मार्ट बोर्ड से, या बच्चों के अपने गैजेट के थ्रू एक प्रिपेयर्ड इन्फॉर्मेशन, रेडीमेड इन्फॉर्मेशन बच्चों को डिलीवर की जाती है. और उसमें टीचर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि मैंने बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन देनी है और एक लिमिटेड चीज़ें मैंने उसको बतानी है जिससे वो ए ग्रेड्स ले ले या A+ ग्रेड्स ले ले, बच्चे की परसेंटेज अच्छी हो. तो ये 21st सेंचुरी एजुकेशन नहीं है. 21st सेंचुरी एजुकेशन यू कैन से लिटिल मोर मेसियर देन दैट, little more complicated. इसको to a certain extent we cannot define 21st century education, क्योंकि जो 21st century education है actually it's a response of economical and technological shifts. ठीक है. जो tremendous pace पे जो है वो happen हो रही हैं. So it's a constant change. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें 21st century education के बारे में we can say, वो ये है कि 21st सेंचुरी एजुकेशन हम बच्चे को इसलिए देते हैं कि वो सक्सेसफुल हो आज से अराउंड यू कैन से आफ्टर 20 इयर्स या 25 इयर्स, जब वो अपनी रियल लाइफ में जाएगा बच्चा, तो उसके पास ऐसी स्किल्स हों कि वो उन करियर्स को और उन जॉब्स को वो सक्सेसफुली कर सके जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते. आप और मैं अभी जानते ही नहीं है कि वो कौन सी जॉब्स होंगी, वो वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, वो किस तरीके से की जाएंगी. तो बच्चों में एक्चुअली आप एक वो रोट लर्निंग या एक स्पेसिफिक एक ऐसी बुक बच्चे के सामने रख देना जिसके राइटर के बारे में भी वो नहीं जानता, यानी कि हम बच्चे को ये चॉइस नहीं देते कि वो अपनी मर्जी का राइटर ही सेलेक्ट कर सके. सो हाउ कैन यू थिंक कि वो आपका बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा या वो क्रिएटिव बन जाएगा. सो बेसिकली 21st सेंचुरी एजुकेशन इज़ टू foster 21st century skills, which is communication, problem solving skill, decision making, collaboration, entrepreneurship. तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे को एक स्पेसिफिक बुक के थ्रू वाइट बोर्ड के ऊपर लिख के कुछ डेफिनेशंस पढ़ा के नहीं दे सकते. बिल्कुल.
یہ تو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اسٹیم ایجوکیشن بیسیکلی یہ کیا مطلب اسٹیم اسٹینڈس فار کچھ ایسے کچھ ہے اس کا یا کیا؟ اسٹیم اسٹینڈس فار بیسیکلی سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. ٹھیک ہے. اٹس یو کین سے اٹس اے بلینڈ پروگرام آف آل دیز سبجیکٹس. سو اسٹیم ایجوکیشن از لائک کہ آپ نے بچے کو کوئی اسپیسیفک سبجیکٹ سیپریٹلی نہیں پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سائنس پڑھا رہے ہیں یا بچے کو میتھ پڑھا رہے ہیں, اب تو ایون اسٹیم کی جو لیٹسٹ ہم کہتے ہیں اس کو اسٹیم کہتے ہیں کہ آپ نے آرٹس کو بھی انٹیگریٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو بیسکلی اٹس اے انٹیگریٹڈ لرننگ, انٹیگریٹڈ ٹیچنگ, جس میں آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی آپ اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. لیکن اوبیسلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 21st سینچری ایجوکیشن. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیم ایجوکیشن یا اسٹیم ایجوکیشن, لیکن اس کو ڈلیور کیسے کرنا ہے, اس کو آگے بتانا کیسے ہے. تو مطلب پوری دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں, پوری دنیا میں یا پورے یورپ کے اندر جو ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اسٹیم ایجوکیشن کو ڈلیور کرنے کی, وہ ہے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. اب پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کو کیسے کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس سے پھر سکسیزفلی آپ اسٹیم ایجوکیشن بچے کو دے سکتے ہیں. تو کیا اس میں بھی اسی طرح بکس ہوتی ہیں جس طرح مطلب سائنس کی ایک بک ہوگی, میتھ کی, اور بچوں کو کتنی بکس خریدنی پڑتی ہیں اس ایجوکیشن سسٹم میں آ کے, اور یہ بکس کہاں سے لینی ہوتی ہے, کوئی پاکستانی بکس ہیں یا باہر کی بکس ہوتی ہیں؟ اچھا, اس میں جو سب سے بڑا ہمارا علمی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کا ہے وہ بکس ہی ہیں, سلیکٹڈ بکس. کہ آپ بچے کو سال کے شروع میں ہم ایک بک سیٹس خرید کے دے دیتے ہیں. ہیوی بکس, آپ نے دیکھا ہوگا ہیوی بیگ بچے اسکول لے کے جاتے ہیں, جس میں میرے خیال میں 7-8 کتابیں ہوتی ہیں اور ساتھ میں 7-8 ورک بکس بھی ہوتی ہیں. میں نے ابھی وہ بھی دیکھی ہیں. ہمارے زمانے میں وہ ورک بکس نہیں ہوتی تھیں, لیکن آپ ساتھ میں نا 1-2-3 کتابیں اور بھی ایڈ کر لیجیے, کافی وہ 24-25 کتابوں کا سیٹ ہوتا ہے بچے کے پاس. تو ایکچولی اگر آپ 21st سینچری ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں اور آپ اسٹیم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں یا انکوائری بیسڈ لرننگ کی بات کر رہے ہیں, اور آن دا ادر ہینڈ اگر آپ بچے کے سامنے پھر وہی ایک ریڈی میڈ فارم میں انفارمیشن رکھ رہے ہیں, نا فارم آف اے ٹیکسٹ بک, تو پھر بچہ آپ وہ ایکسپیکٹیشن اسکلس کی بچے سے نہیں رکھ سکتے, کیونکہ آپ نے بچے کو ایک ایزی سولوشن دے دی ہے. یو ہیو ٹو گیو دیم چیلنجز. آپ نے ان کو کمپلیکیٹڈ فارم میں کوشچنز رکھنے ہیں تاکہ وہ ریسرچ کریں, وہ چیزوں کو خود سے جو ہے ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں, کوشچنز کریں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو اس کے لیے کوئی بکس نہیں ہوتی ہیں, اکارڈنگ ٹو ایج اور بچے کی جو کیپیسٹی ہے اس کے اکارڈنگ ہمیں کچھ آؤٹ لائن سیٹ کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایج اپروپریٹ چیزیں کیا ہیں, بچے کی جو مینٹل کیپیسٹیز ہیں اس کے اپروپریٹ چیزیں کیا ہیں, وہ ایک آؤٹ لائن پھر وہ ڈیفائن کر لی جاتی ہے بچے کی اسیسمنٹ کے بعد, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ پروجیکٹس ڈیزائن کرتی ہے جو ایکسپرٹ ہوتی ہے ٹیچر, تو اس کے تھرو پھر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں کوئی ہوم ورک وغیرہ بھی ہوتا ہے جس میں باقی کہ آپ نے یہ 4 پیجز لکھ کے آنے ہیں گھر سے, یا آپ کا یہ کام ہے, یا سب کچھ اسکول کے اندر ہی ہوتا ہے؟ ہاں, دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن احمد. اس میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ایکچولی فلپڈ کلاس روم کانسیپٹ شاید آپ نے سنا ہو, کیونکہ یہ جو EDU21 دی 21st سینچری اسکول ہے, اس میں فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہم نے فلپڈ کلاس روم کا ایک کانسیپٹ لانچ کیا تھا. فلپڈ از ایکچولی اے ریورس فارم آف ہوم ورک. جو ہوم ورک ایک ٹریڈیشنل ہوم ورک جو ملتا تھا, جو ہم لوگ کرتے آئے ہیں, اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو لیکچر کلاس روم کے اندر مل جاتا تھا ٹیچر سے, لیکن پریکٹس گھر پہ دے دی جاتی ہے. اب جب پریکٹس آپ کو گھر پہ دے دیتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں پہ ایک کوچ چاہیے. بالکل. اس سے آپ کی ٹیوشن اکیڈمیز آباد ہیں پاکستان میں. آپ جو آج کا پیرنٹ ہے وہ اگر 20-25 ہزار صبح دے رہا ہے ایک اسکول کو, تو شام میں دوبارہ اتنا انویسٹ کر رہا ہے. اسپیشلی جب بچہ آپ کا او لیولس پہ پہنچ جاتا ہے, IGCSE پہ پہنچ جاتا ہے, تو پھر آپ کا اکیڈمی کے بغیر یہ پیرنٹس کو بھی کویشچن کرنا چاہیے, ادارے سے کویشچن کرنا چاہیے کہ اگر میں نے بچے کو خود ہی پڑھانا ہے اور میں نے ٹیوشن اکیڈمیز کرنی ہے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں, اسکول کیا کر رہے ہیں. تو آپ کے ادارے میں یعنی اگر کوئی بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے, بچہ بچی, تو اس کو کسی ٹیوشن سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے شام کو؟ ہم جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو اوبیسلی پیرنٹس کے ساتھ ایک ڈسکشن ہوتی ہے, تو اس میں یہی چیزیں پہلے سیٹ کی جاتی ہیں. جب آپ ایڈمیشن دیتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ کیوں ڈسکشن ہوتی ہے؟ ہم پاکستان میں تو سسٹم ہے بچے کے ساتھ بچے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اگر بچہ لگتا ہے ان کو کہ ٹھیک ہے تو اس کو رکھ لیتے ہیں. تو پیرنٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے ڈسکشن؟ اچھا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے, اور اس میں یہ ہے کہ بچے کو میں نے اگر گریڈ 7 میں یا IGCSE میں بھی بچے کا ایڈمیشن لینا ہے تو ہم بچے سے کوئی ٹیسٹ نہیں لیتے کسی طرح کا. چھوٹے بچے سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ 3 سال کا یا 4 سال کا بچہ لے کے جاتے ہیں تو اس سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اور پھر آپ کو بتایا جاتا ہے نہیں, آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکا, یا تو ہم اس کو 1 سال پیچھے رکھیں گے یا یہ ہمارے اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا.
تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. بچے کا ٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہم لے سکتے, وہ ہاف این آور میں آپ بچے کو جج نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو مین ہمارے اسکول میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پیرنٹس کا ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن. یعنی آپ کے اسکول میں ہاں, وہ پیرنٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. پیرنٹس تیاری کر کے ٹیسٹ دینے کے لیے بالکل. کیا پوچھتے ہیں آپ پیرنٹس سے اور کیوں پوچھتے ہیں؟ ہاں, اس کا ایک سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مائنڈ سیٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر چینج کرنا بڑا ضروری ہے ایجوکیشن کو لے کے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت سے پیرنٹس اس بات پہ بہت سیٹسفائیڈ ہیں کہ میرا جو بچہ ہے وہ ایک رینونڈ اسکول میں جا رہا ہے, بلڈنگس بہت اچھی ہیں, بڑا اپیلنگ اسٹاف ہے, سوسائٹی میں ایک اچھا ہے, اور جو میڈیم آف انسٹرکشنز ہے وہ انگلش لینگویج ہے, لیکن اس میں یہ کہ انگلش ہم نے صرف بولنی ہے, اس کو اوڑھنا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ ہم نے ان کا کلچر اوڑھ بھی لیا نا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کے ساتھ جب آپ ڈسکشن پہ آتے ہو تو آپ ان کو اسکول کے فیچرز بتاتے ہیں اور یہ ڈفرینٹ کس طریقے سے ہے. اس میں پیرنٹس کی ٹریننگ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ہم آپ کے بچے کو کوئی ٹپکل ہوم ورک نہیں دیں گے, آپ کے بچے کو ٹیوشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے, اور پیرنٹس کا رول کتنا ہوگا. اسپیسیفک بچے کے جب کوئی لرننگ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں یا کچھ پرابلم آتی ہے, جیسے میرے پاس کچھ کیس اسٹڈیز ہیں اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو میرے پاس گریڈ 7 میں آئے یا گریڈ 6 میں آئے, یعنی کہ ان کی وہ شروع کی جو اسکولنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور پھر بھی بچہ جو بالکل بیسک چیزیں ہیں وہ ریڈ نہیں کر سکتا یا رائٹ نہیں کر سکتا. ہاں, اس میں بیسک اسکلز نہیں ہیں. اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ مطلب میرے پاس زیادہ ہیں ہمارے اسکول میں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب باہر سے آتے ہیں تو ان کو اردو کی بالکل وہ نہیں ہوتی. مطلب گریڈ 7 پہ بچوں کو ہمیں جوڑ توڑ اور وہ چیزیں کرانی پڑتی ہیں. اچھا سوری, ہم اس کو کنٹینیو یہاں پہ کرتے ہیں, لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آئی ہے کہ گریڈ 6 یا 7 جہاں بھی ہے, آپ کے اسکول کی کیا کوئی افیلیشن بھی ہے کہیں سے, کوئی کسی ادارے سے افیلیشن ہے, یا بس ویسے اپنے طور پہ آپ نے سسٹم بنایا اور سکھا رہے ہیں؟ میرا اسکول جو ہے وہ پرائمری لیول سے کیمبرج سے افیلیٹڈ ہے. اچھا جی, اور IGCSE بھی ہم کروا رہے ہیں. یعنی اوور آل آپ ان کا سلیبس فالو کرتے ہیں؟ جی, ہم کیمبرج کی آؤٹ لائن فالو کرتے ہیں, سلیبس فالو کرتے ہیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ اوبویسلی بچے کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, لیکن ایکچولی اس چیز کو ڈلیور کرنے کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہے. کہ ہم کوئی بھی کیمبرج کی بھی بہت سی بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, لیکن کوئی بھی بچہ کوئی بک پرچیز نہیں کرتا ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ایئر. ٹھیک ہے. ہمارے صرف پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ پروجیکٹس جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک بچے کو ڈرائیونگ کویشچن دے دیا جاتا ہے. اب اس ڈرائیونگ کویشچن کے اوپر بچہ اور ٹیچر مل کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس پرٹیکولر کویشچن کا آنسر جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں. اب جب آنسر ایکسپلور کرتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ہم ڈفرینٹ بچوں کو لرننگ ریسورسز کلاس روم کے اندر پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلے اگر بک کی بات کریں تو وی آر ناٹ گیونگ دیم اے اسپیسیفک بک, بٹ وی آر گیونگ دیم مینی بکس. جیسے ہر کلاس روم کے اندر ایک منی لائبریری ہوتی ہے ادر دین لائبریری, مین لائبریری. یعنی بچے نے کوئی سلیبس نہیں فالو کرنا, بچے نے اپنا دماغ استعمال کسی بھی چیز کے آنسر کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کویشچن کا کیا آنسر ہے, اس نے 4 لائنیں یاد کر لی اور وہ لکھ کے دے دی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ خود جب ایکسپلور کرتا ہے, ایک ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ آپ کراتے ہیں, اور اس میں ایک ہی پروجیکٹ کے اندر آپ کتنے ٹاپکس کتنے سبجیکٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں, بیکاز وی آر ناٹ ٹیچنگ دیم سیپریٹ لائک اردو, انگلش, سائنس, میتھ کوئی سیپریٹ نہیں پڑھاتے ہیں. ایک ہی پروجیکٹ کے اندر بچے کو نہیں پتہ چلتا کہ میں میتھ پڑھ رہا ہوں یا میں سائنس پڑھ رہا ہوں, اچھا میں اردو پڑھ رہا ہوں. ہاں, تو ایک ہی پروجیکٹ, ایک پروسیس ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی وہ ٹیپیکل جو ٹائم ٹیبلز ہوتے ہیں کہ فلیکسیبل ٹائم ٹیبل نہیں, اس طرح کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہوتا. لائک ٹیچر اگر چینج ہوتا بھی ہے تو بچے کی جو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم نہیں ٹوٹنے دیتے, وہ اسی پروجیکٹ کے اوپر کام کرتا رہتا ہے. اس طرح سے یہ چل رہا ہے. تو یہاں پہ آپ ٹیچرس کو کیسے ٹرین کرتے ہیں؟ سسٹم تو آپ بہت اچھا بتا رہی ہیں, لیکن ایسا سسٹم پاکستان میں فالو کرنا ظاہر ہے آپ اکیلی تو اس کو نہیں مینیج کر سکتی ہے. تو یہ اس طرح کے ٹرین ٹیچرس آپ کو کہاں سے ملتے ہیں, اور آپ کے اسکول میں کیا سسٹم ہوتا ہے جو نارمل اسکولس میں وہی ہوتا ہے کہ 40 50 60 بچے ایک کلاس میں, یا کتنے بچے ہوتے ہیں کتنے, کیونکہ پروجیکٹ بیس میں تو پھر ٹیچر کو 1-to-1 آف کورس اسٹوڈنٹ کو 1-to-1 فوکس چاہیے ٹیچر کے ساتھ. وہ سلیبس تو ہے نہیں کہ وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا اور بچے نے وہ پوری کلاس نے آنسر یاد کر لیا, تو کیسے مینیج ہوتا ہے؟
یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو ٹیچر کی آپ نے بات کی ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی جو میں بھی ایک پرابلم فیس کی ہے میں نے پچھلے 5 سالوں سے, وہ یہی فیس کی ہے کہ ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں ابھی ٹریننگ کے لیے, ٹیچرس ٹریننگ کے لیے, ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے, جو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے اوپر یا انکوائری بیسڈ لرننگ کے اوپر پروجیکٹس بنانے کیسے ہیں, اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کلاس روم میں کیسے کرنی ہے, اس کے اوپر کوئی ٹریننگ پلیٹ فارم نہیں ہے, کیونکہ ظاہر جو ہیں وہ اسی سسٹم میں سے نکلے ہوئے ہیں. تو کس طریقے سے آپ نے پھر وہ کرنا ہے, وہ ان ہاؤس مجھے اپنا ایک ٹریننگ پورا پروگرام جو ہے وہ لانچ کرنا پڑا. مطلب جتنی بھی پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے وہ اسکول کے اندر ہوتی ہے, اس میں کچھ آن لائن انٹرنیشنل کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جن کے تھرو بچوں ٹیچرس کو کورسز وغیرہ آفر کیے جاتے ہیں. تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, پراپر ایک ہائرنگ پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد 1.5 month جو ہے وہ ٹیچر اس کو سیکھتا ہے کہ میں نے کس طرح سے پروجیکٹ ڈیزائن کرنے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹیچر بڑا انٹرسٹ لیتا ہے, بیکاز جو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اور یہ جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں دیز آر ویری انٹرسٹنگ. صرف بچے کے لیے نہیں, ٹیچر کے لیے بھی, کیونکہ ٹیچر کو آپ اسپیس دیتے ہیں کہ وہ اپنی کریٹیوٹی کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکے اور اپنی مرضی سے چیزوں کو پڑھا سکے. اس کو کوئی ہم باؤنڈ نہیں کرتے ہیں ٹیچر کو, تو بڑی جلدی ٹیچر اپنے آپ کو نا اس کے اوپر سوئچ کر لیتا ہے. اچھا, ٹیچرز کو اتنی پرمیشن ہوتی ہے؟ عام طور پہ نہیں ہوتی ٹیچرز کو, تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. نو, اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ باؤنڈری سیٹ نہیں ہوتی. اٹس اے پروسیس آف لرننگ اینڈ ٹیچنگ. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر جیسے پروجیکٹ ڈیزائن ہو جاتے ہیں, ٹیچرس پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں, تو میں اس پروجیکٹ کو اگر گو تھرو کرتی ہوں, ٹھیک ہے اوکے ہے, آپ اس کو امپلیمنٹ کرائے. اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس پروسیس کے درمیان ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. اچھا یہ بھی ہو سکتا, بچے کے کویشچنز ایسے آتے ہیں بچوں کو, اسپیشلی جب ہم فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں. ایز آئی واز ٹیلنگ یو کہ ہمارا ایک طریقہ ہے کہ بچے کو جیسے ہم نے بکس پرووائڈ کر دی ڈفرینٹ رائٹرس کی, وہ اپنی مرضی سے کوئی بک سلیکٹ کرے گا. ہر بچے کے پاس ایک پرسنل گیجٹ ہوتا ہے, ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے ہر بچے کے پاس, گریڈ 2 سے آن ورڈ. ٹھیک ہے, اس پہ بچے کو ڈفرینٹ سرچ انجنس کے تھرو مطلب وہ ریسرچ ورک اپنا کرتا ہے, وہ ڈفرینٹ انفارمیشن, کیونکہ اس نے ڈفرینٹ چینل سے انفارمیشن اٹھانی ہے. ہم اسے کوئی ریڈی میڈ چیزیں تو دے نہیں رہے, لیکن بچے کو کاپی پیسٹ کے اوپر نہیں ہوتا کہ آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا. اس کے بعد جو تھرڈ تھنگ ہے دیٹ وچ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از ریئل ورلڈ کنیکشن. ہم بچوں کو ریئل لائف میں مطلب فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں. جیسے اگر میں نے بچے کو ماربل فیکٹری لے کے گئے ہیں, ہم اینٹوں کے بھٹے تک بچوں کو لے کے گئے ہیں. اس کے علاوہ پولوشن کا اگر ایک پروجیکٹ آپ بچے کو کرا رہے ہیں تو کس طرح اپنے ریئل لائف میں وہ جا کے بچے کو وہ کیسز اور وہ سینس دکھانے ہیں. پھر بچہ ایکسپرٹس کے پاس جاتا ہے, ان سے جا کے انٹرویو کرتا ہے, ان سے کویشچنس کرتا ہے, ان سے انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے, پھر واپس آتا ہے اسکول میں, پھر آ کے وہ اپنے پوائنٹس لکھتا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنا چیپٹر خود کریٹ کرتا ہے ایٹ دا اینڈ. تو اس طرح سے پھر ہو جاتا ہے. بڑی زبردست چیز ہے, پریکٹیکلی باہر بچے کو جانا ہوتا ہے فیلڈ کے اندر, جو بھی پروجیکٹ ہوگا جس قسم کا بھی ہوگا. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان میں ویسے بھی لوگ عمل کریں نہ کریں, لیکن اسلام کا ہر بندے کو کویشچن ضرور ہوتا ہے کہ 21st سینچری ایجوکیشن کا اسلام سے کیا تعلق ہے. یہ تو بڑی ماڈرن ایجوکیشن ہے, تو اس پہ تو بچہ پھر دین سے دور جاتا رہے گا. جی اچھا, ایک جو یہ ادارہ ہے EDU21, اس کا بھی جو مین ویژن ہے وہ یہی تھا کہ ہم بچے کو اکوپ کریں ماڈرن ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی سے. بس اس کے ساتھ ساتھ بچے نے اسلامک کوڈ آف لائف کو کے اندر کیسے رہنا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مطلب جو اس ماڈرن اسکول میں اسلامک ایجوکیشن کو بھی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں نا, کیونکہ ہم ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور وہ ساری باتیں تو کر رہے ہیں کہ ہم نے بچے کو اکوپ کرنا ہے تاکہ وہ 20 سال بعد یا 25 سال بعد ان حالات کا مقابلہ کر سکے. لیکن یہ جو چیزیں جس پہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں نا, یا ہم اسکلس کی بات کریں, یہ تو آج سے کتنے 100 سال پہلے قرآن پاک میں لکھ دی گئی ہیں ساری چیزیں. یہ ساری آپ دیکھیں, اگر آپ پرابلم سالونگ کی ایک بات کرتے ہیں, پرابلم سالونگ اسکل, تو حجر اسود کے ٹائم پہ جو ہمارے نبی نے کس طریقے سے ڈیسیژن میکنگ اسکل اور وہ مل کے چادر اٹھا, تو اس طرح کے نبی کی جو لائف ہے اس سے آپ اتنی زیادہ اگزامپلس اٹھا سکتے ہیں کہ, اور اس میں پھر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیرت النبی اور قرآن کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور انٹیگریٹ نہیں کریں گے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ, تو پھر بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. بیکاز جو 21st سینچری ایجوکیشن ہے اس میں یہ بھی پریڈکشن ہے کہ دیر وڈ بی اے ٹائم, ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ کا جن لوگوں کا تو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوگا, لائک جو مسلمز ہیں, وہ بڑے سیف زون میں ہوں گے, جن کو یہ پتہ ہوگا کہ میرے آنے کا مقصد کیا تھا دنیا میں, میں کیوں آیا ہوں اور میں کیا ہوں, مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے.
ادر دین دیٹ جو نان مسلمز ہوں گے جن کا یہ بلیف نہیں ہے, اللہ پہ یقین نہیں ہے یا اللہ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, وہ اس کوشچن کو لے کے نا وہ بہت آگے نکل جائیں گے وہ لوگ. لائک وہ ان کو یہی لگے گا کہ شاید میرا کوئی لائف میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کو مطلب سیرت النبی کے ساتھ ریلیٹ کرنا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو بھی ٹاپک بچے کو پڑھایا جا رہا ہے, چاہے وہ میتھ کا ایک ٹاپک ہے, اس میں آپ کا پروجیکٹ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کو سیرت النبی کے کسی ٹاپک کے ساتھ یا آپ اس کو مورل ویلیوز کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ نہیں کرتے. اچھا. تو اور اس کو پڑھانے کا بھی یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کو کوئی ڈائریکٹ وے میں آپ اسلامک وہ جو ایک ہمارا کلچر ہے یا ٹریڈیشنز ہے, یعنی انڈائریکٹلی بچے کو بچہ کام کر رہا ہے لیکن اور اس طرح سے زیادہ جو چیز پہنچتی ہے جو پڑھائی نہیں جاتی لیکن امپلیمنٹ کروائی جاتی ہے وہ زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے. جی ابھی جیسے ہمارا سنگل نیشنل کریکولم لانچ ہوا تھا, تو آئی ایم اے بگ فین آف دیٹ کریکولم. مطلب ہماری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ بڑا اچھا ایک اسٹیپ تھا کہ جس میں وین آئی ریڈ دیٹ ڈاکومنٹ ریئلی آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ ایٹ لاسٹ یہ وہ چیزیں جو اتنے عرصے سے میں نے بھی 5-6 سال پہلے شروع کی تھی اب یہ پراپر ایک فارم میں آئی ہیں. لیکن اس کے بعد میں نے کچھ ٹریننگز وغیرہ کروائیں کچھ گورنمنٹ کے ٹیچرس کو بھی, تو اس میں مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ تو بہت اچھا ہے لیکن ٹیچر اور جو بچہ ہے وہ اس کریکولم سے بہت نیچے اسٹینڈ کر رہے ہیں. لائک اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی ٹریننگس ابھی اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. اگر تو وہ ریئل فارم میں وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے دین اٹ وڈ بی یو کین سے ہیوج سکسیس فار پاکستانی ایجوکیشن سسٹم. تو اس میں بھی اب اکثر میں نے سنا ہے, ہمارے جو ایجوکیشن منسٹرس تھے ان سے بھی سنا ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, وہ بھی آ کے یہ بتاتے رہتے تھے اپنے اسپیچز میں کہ ہم نے گریڈ 8 سے آنورڈ سیرت النبی کا جو سبجیکٹ, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم نے لازمی قرار دے دیا. یہاں پہ بھی میرا تھوڑا سا ہے اس میں مطلب ڈس ایگری میں کرتی ہوں, کیونکہ اگر آپ گریڈ 8 پہ آ کے بات کر رہے ہیں نا سیرت النبی کی یا اللہ کے ساتھ کنیکشن کی, تو آپ بہت لیٹ ہو گئے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا بھی لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک اسکول کے اندر. جی ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا کہ 2 لڑکیوں نے ایک لڑکی کے اوپر بیٹھی ہوئی اس کو مارا پیٹا ہے, ویڈیو آئی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ, کیونکہ آپ مدر بھی ہیں, آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, تو آپ اس کی مین ریزن کیا سمجھتی ہیں؟ سوسائٹی اس کی ریزن ہے یا پیرنٹس اس کی ریزن ہے یا اسکول اس کی ریزن ہے؟ دیکھیں دیٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. تو اس میں یہ ہے کہ کسی بھی آپ اس کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں صرف ادارہ ذمہ دار ہے یا اس میں صرف پیرنٹس ذمہ دار ہیں یا صرف سوسائٹی ذمہ دار ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ صرف ادارہ یا صرف استاد کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ ٹریننگ گھر سے نہ دی جائے. والدین جب تک اس طرح کی ٹریننگ یا تربیت بچوں کو نہیں دیتے ہیں. تو اگین میرا جتنی بھی بلی ہوئی ہے یا اس میں جو بھی بچوں کا ایٹیٹیوڈ تھا, مطلب کائنڈنیس, مطلب بچوں میں ایمپتھی یا کائنڈنیس کہیں وہ نا ریفلیکٹ نہیں ہو رہا تھا جو بچوں نے وہ کیا. اب اس میں اگین آئی ول سوئچ ٹو دا سیم تھنگ کہ اگر آپ نے جب ماڈرن ایجوکیشن بچے کو دے رہے ہیں یا ایک ماڈرن آپ نے ادارے کا انتخاب کر لیا اپنے بچے کو, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچے کو کتنا قریب رکھا ہے قرآن سے, آپ نے اپنے بچے کو کتنا قریب رکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. یا وہ کنیکشن از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کامیاب ہو گئے نا اپنے بچے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنانے میں, تو سمجھے کہ آپ ایک سیف زون میں آ گئے ہیں. کنیکشن ہو گیا تو وہ خود بخود فالو کرے گا. تو مجھے جو فیل ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم اپنا وہ کلچر, اپنی وہ مورل ویلیوز, وہ چیزیں بھول چکے ہیں. تو ابھی انفارچونیٹلی اداروں کے اندر اگر اس چیز کو بہت زیادہ نہیں کیا جا رہا, لیکن پیرنٹس کو اس میں بہت زیادہ جو ہے نا اپنی ایک آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ میرا بچہ کیا سیکھ رہا ہے, کہاں سے سیکھ رہا ہے, کمپنی کیسی ہے, میں اسکول کے لیے کیسا اسکول اپنے بچے کے لیے کر رہا ہوں سلیکٹ. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, ایک چیز تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تو کیونکہ ادارہ اسلام آباد میں ہے, تو باقی شہروں میں بھی کوئی آپ کا پلان ہے, یا باقی شہروں کے لوگ اگر اس طرف آنا چاہیں تو ادھر کیا کوئی ایسا سسٹم ہے آپ کے پاس, کوئی ہاسٹل وغیرہ کے بچے وہاں رہ سکتے ہیں, کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور آپ کا ادارہ باقی اداروں سے کیسے مختلف ہے, کیا کیا فیچرز اس میں ملتے ہیں؟ جی اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اسلام آباد میں ہی ابھی کیوں ہے ہمارے اسکول کی, مطلب لائک باقی برانچز باقی شہروں میں نہیں آ سکیں.
اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دس از ناٹ این ایزی ٹاسک. لائک میں یہاں بیٹھی آپ کے سامنے بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے کتنی محنت سے یہ چیزیں کی ہیں. اگر واقعی آپ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو دین اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو. تو مجھے 5 years ہو گئے ہیں اور ابھی مجھے لائک یہ ہے کہ میں اسی ادارے کے اوپر مطلب وہ محنت جاری ہے وہ دن رات کہ آپ نے کس طریقے سے, کیونکہ آپ جب ایسی چیزیں آپ نے اپنے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کر لی ہے تو شاید آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اگر آپ 1 یا 2 دن بھی اس سے باہر نکلتے ہو تو چیزیں تھوڑی بالکل ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا مجھے کراچی کے لیے بھی, لاہور کے لیے بھی. تو ایکچولی میرا جو ویژن تھا, ایک ڈریم ہے یہ کہ کس طرح سے پاکستان کی ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم نے ہم نے چینج لانا ہے, ہم نے ماڈرن ایجوکیشن دینی ہے, یہ ساری چیزیں بچوں کو دینی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا اپنا کلچر ہے اس کو بھی کیسے ساتھ ہم نے رکھنا ہے. تو اس کے لیے میں مطلب اگر کلیئرلی آپ کو بتاؤں تو مجھے ایجوکیشنل مائنڈ نہیں ملا ابھی تک, مطلب مجھے بزنس مائنڈ ملا اس فیلڈ میں. تو جب جو بزنس مائنڈ کے ساتھ آتا ہے اس کو پھر آپ مطلب کانفیڈنٹلی میں نہیں کہہ سکتی کہ ٹھیک کوئی حرج نہیں ہے, حرج نہیں ہے اوبویسلی, لیکن صرف بزنس مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ ایک ایجوکیشنل مائنڈ ہو کہ واقعی ٹھیک ہے آپ کو اس ویژن کو کوئی آگے چلانا چاہتا ہے تو دین اوبویسلی آئی ول انکریج اٹ کہ یہ باقی جگہوں پہ بھی ہو. اور میرا اپنا بھی پلان ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کو نیکسٹ جو ہے وہ اگلے کچھ سالوں میں باقی سٹیز میں بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور اس سے کیا کیا فیچرز ہیں آپ کے اسکول میں, بچوں کو کیا کیا ایکٹیویٹیز ملتی ہیں؟ سب سے پہلے تو کچھ فیچرز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ایک ٹریڈیشنل طریقے سے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا. ہمارے اسکول میں جو اسٹرینتھ ہے اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ریشو ہے دیٹ از ویری لو, لائک 8 students with 1 teacher. اور ایک میکر اسپیس یا ایک کلاس روم کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ تقریباً 16 بچے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ بھی 2 teachers سم ٹائم 3 teachers کام کر رہے ہوتے ہیں. دس از دا مین تھنگ. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایک بک سیٹس وغیرہ بچے اس طرح سے نہیں لے رہے ہوتے, ہوم ورک کا سسٹم بڑا ڈفرینٹ ہے, ایک فلپ ٹیچنگ ٹیکنیک جو ہے وہ ہم کروا رہے ہیں. پھر بچے کے لیے انٹرسٹنگ وے آف لرننگ ہے کہ آپ بچے کو انگیج کرتے ہو, آپ بچہ ایکٹیو ہوتا ہے, ٹیچر ایکٹیو نہیں ہوتی, بچہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہ ایک مین فیچرز ہیں. پھر اس کے علاوہ میرا ایک بچوں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو نیوٹرینٹس ہیں دیٹ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, کیونکہ اگر آپ بچے کی وہ ہیلتھ اچھی نہیں ہے, ساری چیزیں آپس میں نا کوریلیٹ کرتی ہیں, تو پھر آپ وہ سکسیزفلی وہ ایک لرننگ پروسیس نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں ٹھیک اس میں بچوں کو نا باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے شروع سے کہ آپ نے جنک فوڈ کا یوز نہیں کرنا, کتنا کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے اور کیوں نہیں کرنا. تو وہ پروجیکٹس کے تھرو ہی بچوں کو دیا جاتا ہے. ہمارے اسکول میں کسی قسم کی کوئی کینٹین کا کانسیپٹ نہیں ہے. بچوں کو ڈیلی بیسس پہ ایک ہیلدی آرگینک لنچ اسکول خود پرووائڈ کرتا ہے. اچھا جی, اور گھر سے نہیں لے کے آنا ہوتا؟ گھر سے بچے لے کے آتے ہیں. جیسے ایک ہمارے جو اسکول کی ٹائمنگ ہے وہ بھی کافی ڈفرینٹ ہے. جیسے 9 بجے اسکول اسٹارٹ ہوتا ہے اور 3:30 یا 3 o'clock وہ کلوز ہوتا ہے, اور اس میں پری اسکولرس کا بھی یہی ٹائم ہے. پاکستان میں جو سب سے بڑی آپ کو چیز لگے گی کہ صبح صبح آپ کا بچہ ہے, آپ نے اس کو اٹھایا ہے اور آپ اس کو چھوڑ کے آئے اور بس گھر آئیں گے اور 11 ساڑھے 11 بس پلے گروپ کا ٹائم ختم ہو گیا. 2-3 گھنٹے تو بچہ اپنے آپ کو اس چینجنگ انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرتا ہے. آپ کا بچہ جیسے ہی ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے بچے کو چھٹی ہو جاتی ہے. سیم ٹائمنگ ہے, سیم ٹائم 3 یا 3:30 تک. مین چیز ہے کہ آپ بچے کو انگیج کیسے رکھ رہے ہیں, آپ نے اس کو کتنا ایکٹیو کیا ہوا ہے, کتنا, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ پلے بیسڈ لرننگ. تو بچے کو فیل ہی نہیں ہوتا. ایون 3 o'clock پہ بھی ہم بچے کو, وہ بچے کہہ رہے تھے ہم نے گھر نہیں جانا. میں نے خود بچوں کو روتے دیکھا کہ ہم نے گھر نہیں جانا. اسکول وین میں بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے بچے کہ میں نے گھر نہیں جانا. ہمارا فرائیڈے کو یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے ذرا ارلی آف ہوتا ہے, ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. تو بچے بیٹھے پری اسکول کے, ٹیچر واز ٹیلنگ می کہ یہ بچہ گھر نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ کہ آج مجھے کھانا ہی نہیں ملا, کیونکہ 12 o'clock ہوتا ہے, ہم اسکول لنچ سرو نہیں کرتے. تو حالانکہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ کچھ کھا لے, بے شک برگر کھا لے, بے شک فرائز کھا لے, لیکن کچھ کھا لے. تو میں ان کو بڑا وہ چیلنج دیتی ہوں کہ نہیں, یو ول سی آفٹر سم منتھس آپ کا بچہ یہی آرگینک روٹی, سالن, چاول, بریانی, دال, سیلڈ کھا رہا ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ سوئچ ہو جاتا ہے اس کے اوپر. یا تو مجھے اسلام آباد شفٹ ہونا پڑے گا یا یہاں پہ اسکول, کیونکہ میری وائف جو ہے نا وہ اس چیز کا کافی فارماسسٹ ہے. وہ ظاہر ہے وہی بات ہے, جو بندہ ذرا پڑھا لکھا ہو اس کا پھر وہ بھی ایک کسی حد تک ایک پرابلم ہی ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں عائشہ کو برگر نہیں کھلانا, فرائز نہیں کھلانے, باہر کی چیزیں نہیں کھلانی.
لیکن خیر وہ اس کو اتنا شوق بھی نہیں ہے میری بیٹی کو. لیکن پھر بھی یہ پاسبل کیسے ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے بھی ہم اپنے گھر کا بتایا کہ وہ بچے پیپسی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ٹرین کرتے ہیں اس دور کے اندر, یہ تو لازمی چیز ہے. اس میں تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بچے کو ایکسپوئر نہ دیں فرام ویری ارلی ایج. ٹھیک ہے, لیکن جیسے آپ کا بچہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں نا اسپیسیفک ایج میں, جی جی, جب ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ بچے کو اس طرح کی فزی ڈرنک سامنے رکھیں گے بھی تو وہ اس کا ٹیسٹ اس کو اچھا نہیں لگے گا, وہ پھر پیے گا ہی نہیں. لیکن ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہم بہت ارلی ایج پہ بچے کو یہ پیپسی وغیرہ تو بڑے مزے سے شوق میں پیار دے دیتے ہیں, چپس دے دیتے ہیں اس طرح کے جتنی یہ جنک فوڈ ہوتی ہے اسپیشلی. پھر فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, پروسیسڈ فوڈ جو ہے گھروں میں ہم نگیٹس کی شکل میں بچوں کی, اس میں جو ہم لوگوں نے, میں نے اس کو کیا ہے وہ اس طرح سے کیا کہ ایک تو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا کہ میرے اپنے جو بچے تھے ان کو کبھی میں نے باہر کی کوئی چیز نہیں کی. اگر یوگرٹ بھی ہوتی تھی تو گھر میں بنا کے ان کو دے رہے ہیں, اور دیسی گھی سے بنا ہوا کھانا کھا رہے ہیں. اچھا, اسکول ماڈرن ہے لیکن کھانا پینا جو وہ دیسی ہے. ہاں بالکل دیسی کھانا دے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پھر پیرنٹس کی اس میں بہت بڑا کوپریشن ہے کہ پیرنٹس کو جب ہم ٹرین کرتے ہیں, یا پیرنٹس خود اوبیسلی یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان چیزوں سے نکلے, تو اس میں پھر پیرنٹس بھی بچوں کو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, ان چیزوں سے دور بھی رکھتے ہیں. اب اگر مطلب آئی کین سے کہ اگر میرے اسکول کا بچہ لیتا بھی ہے کھاتا بھی ہے تو وہ اس ٹائم پہ ضرور کہتا ہوگا کہ یہ اٹس ناٹ گڈ فار مائی ہیلتھ, اور یہ جنک فوڈ ہے یا کیا ہے, لائک اس کو بینیفٹس اور ڈرا بیک سارے پتہ ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ اس کو کم ضرور کر دیتا ہے. لیکن اسکول کے اندر اس کو کوئی ایکسپوئر نہیں ملتا ایسی چیزوں کا. ایون اگر کوئی بچہ, کسی بچے کا لنچ باکس اوپن ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کو نگیٹس یا کوئی ایسی چیز نظر آ گئی ہے تو باقی کے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شور کریں گے, اچھا ہی از ہیونگ جنک فوڈ یا یہ فاسٹ فوڈ ہے. تو وہ بچہ مائنڈ سیٹ اس حساب سے مائنڈ سیٹس ایسے بچوں کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ دے فیل امبیرسمنٹ کہ میں نے ایسا فوڈ کیوں لایا ہے, یا میرے پیرنٹس نے مجھے ایسا فوڈ میرے لنچ باکس میں کیوں ڈالا ہے جو دوسروں کے سامنے خوشی سے نہیں کھا رہا ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ گھر سے جو آ رہا ہوتا ہے ایک اسنیک باکس آتا ہے, جو جیسے بچے آتا ہے 10:30-11 بجے ہم بچے کو ایز اے بریک فاسٹ یا وہ ہم سرو کرتے ہیں, وہ گھر سے آتا ہے. تو اس میں پھر پیرنٹس کو ایک لسٹ دے دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ گھر سے بھیج سکتے ہیں. باقی چیزیں اگر آتی ہیں تو پھر ہم وہ پیک کر کے واپس بھیج دیتے ہیں ود اے نوٹ, اور پھر اسکول سے خود اس کا آلٹرنیٹیو کوئی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے یا شیئرنگ کروا دی جاتی ہے. اور پھر جو 1 پہ یا 1:30 پہ ایک پراپر لنچ جو ہے وہ بچوں کو سرو کیا جاتا ہے. اور بچے اس میں دلچسپی اس لیے بھی لیتے ہیں کہ کیفیٹیریا کے ماحول میں بچے نے آنا ہے, اپنے سارے فرینڈس کے ساتھ بیٹھنا ہے, وہ کھانا کھانا ہے, اور پھر اپنا پلیٹر کس طرح لے کے جانا ہے. اس میں ظاہر بچے کو یہ چیزیں بھی اپنی ساری رسپانس. پھر ہمارا ایک منی گارڈن ہے اسکول میں جس میں بچے خود سبزیاں اگاتے ہیں. اچھا, ہاں وہ ان کو پھر اب سارا وہ جرمینیشن کا پروسیس سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے بیج بوئے ہیں. پھر آپ نے ان کو ایک ہوتا ہے نا کہ سینس آف آنرشپ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا گارڈن ہے, ہم نے اس میں یہ سبزیاں لگائی ہیں. پھر ان سبزیوں کو ہم ایز اے فریش سیلڈ یوز بھی کرتے ہیں. پھر وہ جاتے ہیں, جب سبزیاں تیار ہو جاتی ہیں بچے وہ نکالتے ہیں, پھر ان کو واش کرتے ہیں, کٹ کرتے ہیں, پھر اپنے لیے اپنے سارے فرینڈس کے لیے وہ بناتے ہیں فریش سیلڈس وغیرہ, تو وہ ہم یوز کرتے ہیں. تو اس سے بچوں کو آرگینک فریش ویجیٹیبلس کا بڑا جو ہے نا وہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے. جی اچھا میڈم, میرا آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں فیس ہے 10,000 15,000 20,000, تو اس کے علاوہ, کیونکہ یہ میں کوشچن آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ بچے باہر فیلڈ میں جاتے ہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس کے لیے, کبھی کسی بٹھے پہ چلے گئے, کبھی کسی باغ میں چلے گئے. پھر آپ نے بتایا کہ آپ فوڈ بھی سرو کرتے ہیں بچوں کو وہاں پہ. تو فی کے علاوہ بچوں نے کتنے پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں, یا کوئی ہر ہفتے کوئی کلر ڈے آ گیا یا کچھ آ گیا اس پہ کتنے پیسے, تاکہ پیرنٹس کو آئیڈیا تو ہو کہ فی کے علاوہ بھی ہمارے مطلب فی سے ڈبل پیسے یا اتنے ہی اور پیسے بھی جانے ہیں. جی نہیں, ایسا کوئی سسٹم مطلب اس اسکول میں نہیں ہے. جو بچے کو بس ایک منتھلی فی چارج ہوتی ہے, ادر دین دیٹ, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرنٹس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بک سیٹس وغیرہ بھی پرچیز نہیں کرنے ہوتے. اوور آل جتنا بھی سپلائز ہوتی ہے, کیونکہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ از اے ویری ایکسپینسو فارم آف ایجوکیشن. اس میں آپ کو سپلائز بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں, آپ کو آرٹ مٹیریل ریکوائرڈ ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اگر آپ وہ پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک طرف وہ فیس بھی دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ڈیلی بیسس پہ بچے کے لیے وہ سپلائز بھی دے رہے ہیں, تو پھر بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی سپلائز ہوتی ہیں اسکول خود پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو کلرز ہیں, پینسلیں, کوئی چیز بچے نے نہیں, بچہ تو کوئی پینسل بھی گھر سے نہیں لے کے آئے گا. جتنے بھی کلرز ہیں, پینسلز ہیں, کوئی بھی آرٹ مٹیریل, جو فوڈ سرو ہوتا ہے نہیں, فوڈ از اے فیسلٹی, اس کا فیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہم اس کو چارج کرتے ہیں.
وہ اسکول ایک فیسلٹی دے رہا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے آؤٹ سائڈ جو ٹرپس ہوتے ہیں, جو ریئل ورلڈ کنیکشن بچوں کو ہم ایک دیتے ہیں, دیٹ از اے پارٹ آف ایجوکیشن. وہ آپ کی ایک پڑھائی کا حصہ, ایک ریسورس ہے. جیسے ٹیکسٹ بک از اے ریسورس میٹیریل, اسی طرح سے آپ بچے کا گیجٹ ہے وہ ریسورس میٹیریل ہے. تھرڈ تھنگ وہ جو ریئل ورلڈ کنیکشن ہے, تو بچے کے پروجیکٹ کے اکارڈنگ جو بھی فیلڈ ٹرپس آتے ہیں وہ بھی پیرنٹس کو چارج نہیں کیے جاتے. اچھا جی, تو وہ سارا جو ہے وہ اسکول خود کر رہا ہوتا ہے اس پہ. نہیں, یہ ویسے نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کا مقصد, اور میں خود اس چیز کا کہہ لوں کہ ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, بے شک خدمت کے لیے کر رہے ہیں, لیکن بزنس بھی تو ہوتا ہے ساتھ, ظاہری بات ہے آپ کو کچھ نہ کچھ. تو آپ کا مطلب جی, بزنس از اندر تھنگ کہ وہ جو جائز پروفٹ ہے وہ ایک الگ بات ہے, اور رپ آف کرنا ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بڑا ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے, بیکاز یہ جو ایجوکیشن ہے ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے, اور اگر اس پیشے کے ساتھ آپ ایماندار نہیں ہیں تو پھر تو آپ فیلئر ہیں, فیلئر کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بڑا ایک جائز طریقے سے ایک بہت بڑا فیس کا حصہ جو ہے وہ بچے کے اوپر انویسٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے کوئی رپ آف یا کوئی ادر چارجز, جس کو ادر چارجز کے نام سے ایک ہوتا ہے, جیسا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ چارجز کس لیے ہیں, تو ایسی کوئی چیز ہم بچوں کو, پیرنٹس کو نہیں اس میں. مطلب ایک دفعہ پیرنٹ اپنے بچے کو انرول کراتا ہے, اس کے بعد اس کو صرف منتھلی فی چارج ہوتی ہے, کوئی ڈیلی بیسس پہ کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی کہ آپ یہ چیزیں گھر سے لے کے آئیں یا آپ اسٹیشنری لے کے آئیں. نتھنگ, ایوری تھنگ اسکول از پرووائڈنگ. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ماڈرن پوائنٹ آف ویو سے بھی. لوگ عام طور پہ اسی بات پہ جو ہے وہ ٹینشن میں رہتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ بچے کو کس ایج میں اسکول بھیجنا ہے. ہم کچھ علماء سے سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی 7 سال تک تو دیکھیں نماز کا بھی حکم نہیں ہے بچے کو کہنے کا, تو آپ 6-7 سال تک تو بچے کو اپنے پاس رکھیں. کچھ کی کہتے ہیں, سارے نہیں کہتے. اور یہ تو ایک مطلب یہ ایسی چیز تو نہیں جس کا قرآن حدیث میں کوئی حکم ہو, یہ اپنا ایک ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہم یہ سنتے ہیں جی یورپ میں, امریکہ میں 5-6 سال 7 سال سے پہلے وہ بچہ لیتے نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں کس ایج میں بھیجنا چاہیے اور آپ کس ایج میں لیتے ہیں؟ یہاں پہ یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بچے کو رکھ لیا گھر پہ 4-4.5 سال پہ اسکول لے کے گئے ہیں, تو وہاں پہ ٹیچرس کہتے ہیں جی آپ نے 2 سال لیٹ کر دیا, آپ پہلے کیوں نہیں لے کے آئے. یہ بہت ساری پرابلمس ہیں, اس کا کیا سولوشن ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں نے بچے کو کس ایج میں اسکول بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ زیادہ ہے کہ آپ کس ادارے میں بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے اپنا ایک چھوٹا بچہ 3 سال کا بچہ یا 2.5 سال کا بچہ ایک ایسی جگہ پہ اس کا ایڈمیشن کروا دیا ہے جہاں اس ایج پہ اس سے کچھ لرننگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, کچھ ٹریڈیشنل اسکلز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی ڈاٹڈ لائنس بچہ لکھنا شروع کر دے گا, یا کہ کوئی الفابیٹس یاد کرنا شروع کر دے گا, یا کچھ اسپیلنگس یاد کرنا شروع کر دے گا, وہ یہ ٹریڈیشنل اپروچ ہوتی ہے. پھر تو آپ نے اپنے بچے کو بہت غلط ہاتھوں میں دے دی ہے کہ بہت شروع سے آپ نے اپنے بچے کی کریٹیوٹی جو ہے وہ کل کر دی ہے. میرے پاس ایک بچی آتی ہے, وہ روزانہ تقریباً اراؤنڈ 150 کلومیٹر کا سفر کر کے آتی ہے ایک دوسرے دور شہر سے. 150 کلومیٹر ڈیلی بیسس پہ وہ ہر روز آ رہی, کیونکہ کچھ ریزنس کی وجہ سے وہ یہاں شفٹ نہیں ہو پا رہے. تو وہ جب اپنے اس ایریے کے اسکولز میں لے کے گئے تو کسی بھی جگہ پہ کسی نے کہا کہ آپ کی بچی آرٹسٹک ہے, یہ ہائپر ایکٹیو ہے, یہ بچہ بیٹھ نہیں رہا, یہ تنگ کرتا ہے, ہم نہیں سنبھال سکتے. تو ان کو اسی طرح سے میرے اسکول کا پتہ چلا, اینڈ دین شی کانٹیکٹڈ می. وہ ڈیلی مدرسات آتی ہیں اپنے بچے کے. وین شی کیم, اور میں نے اس بچی کو دیکھا, وہ ایکسپلور کرنا چاہتی تھی, وہ اسکول کا ہر حصہ ہر کارنر میں جانا چاہتی تھی, وہ ڈرا کرنا چاہتی تھی. وہ پروڈکٹ کے اوپر زیادہ اس کا فوکس تھا ادر دین دا پروسیس, اور اس کو وہ مل نہیں رہا تھا. لائک اگر آپ اس بچے کو, ایک 3 سال کے بچے کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ آورس کے لیے ایک پراپر چیئرس پہ یا ڈیسک پہ بیٹھ کے کوئی ورک شیٹ کے اوپر وہ کام کرے گا, لکھے گا یا پڑھے گا, تو یہ ایکسپیکٹیشن آپ کی غلط ہے. اس ایج میں بچہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے چیزوں کو, وہ دیکھنا چاہتا ہے, کیوریسٹی ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ. تو آپ نے بچے کو وائس اینڈ چوائس جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کا بچہ گھر سے ایک اپنے مائنڈ میں یہ چیز لے کے نہیں آیا کہ میں آ کے یہاں کو ورک شیٹ میتھ کی کروں گا یا کچھ لکھوں گا, وہ یہ سوچ کے ہے کہ میں نے آج کلرس کے ساتھ میں نے ڈرائنگ کرنی ہے یا ڈفرینٹ میں نے ایکٹیویٹی کرنی ہے, تو پھر بائی فورس ٹیچر کے ڈر سے یا اسکول کے ڈر سے یا بائی فورس ایک روٹین میں آہستہ آہستہ ہم بچے کو لے آتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا اب انگلش کا ٹائم ہے, اب میرا سائنس کا ٹائم ہے, اب میرا میتھ کا ٹائم ہے. آئی ٹاکڈ اباؤٹ کہ کیوں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کم ہونی چاہیے.
اگر تو آپ کا بچہ ایک ایسے اسکول میں جا رہا ہے جہاں پہ 25 سے 30 بچے ایک کلاس میں ایک ٹیچر کے پاس ہے تو پھر تو آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا, اس میں پھر ٹیچر کا بھی قصور نہیں. ظاہری بات ہے, وہ کیسے کر سکتی ہے. اور پھر خاص اس طور میں پہ انڈیویجول جب چھوٹے بچے ہیں, چلے کالج یونیورسٹی لیول پہ تو کچھ حد تک سمجھ آتی ہے, چھوٹے بچے تو اگر 25-30 کے اوپر ایک ٹیچر ہوگی تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس میں پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کیسے, اگر تو آپ کے بچے کی جو ڈیولپمنٹ جو ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بچے کو ایک فری لرننگ انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے, اس کو جو اس کے ایج اپروپریٹ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو پرووائڈ ہو رہی ہیں, تو دین اٹس ویری گڈ کہ ہی از اسپینڈنگ ٹائم, ایون کہ وہ 2 ایئرس پہ 2.5 ایئرس پہ وہ اس لرننگ سینٹر کے اندر آ سکتا ہے بچہ. کیونکہ ہم لوگ نے یہ چیزیں سیکھی ہیں امریکہ سے یا ہم نے باہر کی کنٹری سے, یورپین کنٹری سے ہم نے یہ چیز سیکھی کہ بچے کو 5 سال یا 7 سال سے پہلے اسکول نہیں بھیجنا. اسکول واقعی نہیں بھیجنا, اسکول مینس کہ جہاں پہ آپ کی فارمل ایجوکیشن شروع ہوتی ہے, بٹ جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یا لرننگ سینٹرز ہوتے ہیں یا جس کو ہم پلے گروپ یا پری اسکول کا نام دیتے ہیں, وہاں آپ کے بچے کو ود مدر جانا چاہیے کہ مدر کے ساتھ بچہ جائے جب تک کہ وہ 3 سال کا نہیں ہوتا. اور 3 سال کے بعد پھر آپ ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مدر کے بغیر بچہ جو ہے ایک اسپیسیفک ٹائم گزار سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے میرے خیال میں آپ کو 2.5 یا 3 پہ ایسے کسی بھی لرننگ سینٹر میں بچے کو لازمی لے کے جانا چاہیے, کیونکہ گھر میں آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں مدر اتنی بزی ہوتی ہے, وہ ایک بچہ نہیں ہوتا, وہ 2-3 بچے بھی ہوتے ہیں, پھر فیملی سیٹ اپ بھی ہوتا ہے. ہاں, تو وہ مدر اتنا بچے کو ٹائم نہیں دیتی, بچہ اگنور ہو جاتا ہے. اور پھر جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے, جب میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس میں جب میرے پاس 5 سال کا بچہ آتا ہے تو اس میں بہت سارے ویک ایریاز رہ جاتے ہیں. پھر اگر میں اس کا کمپیریزن اس بچے سے کرتی ہوں جو 2.5 پہ آیا تھا, تو پھر وہ بچہ بہت آگے جا چکا ہوتا ہے, اس کی مطلب ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہو چکی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ بلائنڈلی ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کر سکتے جو ہم آرٹیکلز میں یا ان لوگوں سے سنتے ہیں. ان لوگوں کا سسٹم, ان کے پاس اپرچونیٹیز بڑی ہوتی ہیں, ان کے پاس لرننگ سینٹر ہوتے ہیں, وہ اپنے بچے کو ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں, ان کو ایکسپوئر ملتا ہے. یہاں پہ بچے کو تو گھر پہ ہی رہنا ہوتا ہے. پھر سوشل اسکلز ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا ایک بچہ ہے یا آپ کے 2 بچے ہیں تو ان میں سوشل اسکلز کیسے ڈیولپ ہوں گی, کانفلکٹ ریزولوشن کیسے آئے گی, جب تک وہ ایک گروپ میں نہیں بیٹھے گا, باقی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گا, وہ ڈائیورسٹی نہیں سیکھ سکتا بچہ. پھر تو اس سسٹم میں ایڈمیشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہی جو نارمل ہمارے یہاں چلتا ہے کہ مارچ میں ایڈمیشنز ہوں گے بس ہر سال, یہ سسٹم میں بچہ کبھی بھی آپ کے اسکول میں یا کسی بھی اسکول میں کسی بھی ٹائم پہ آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 2 سیمسٹر ہوتے ہیں بچے کے لیے, تو کسی بھی سیمسٹر میں بچہ مطلب انرول ہو سکتا ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ہمارا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بچے کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیتے, لیکن 1.5 ویک کے بعد یا 2 ویکس کے بعد ایک کمپلیٹ اسیسمنٹ رپورٹ پھر پیرنٹس کے پاس جاتی ہے. پھر پیرنٹ اور ٹیچر بیٹھ کے اس رپورٹ کو ڈسکس کرتا ہے کہ بچے میں اگر لرننگ یا ٹیچنگ کی ہم بات کریں ہیں تو یہ لرننگ ویک ایریاز ہیں, یہ بچے کی اسٹرینتھ ہیں, بٹ ادر دین دیٹ بچے کا بیہیویئر کیسا تھا, بچے کی سوشل اسکلس کیسی تھی, بچے کی ہیلتھ ایشوز تو نہیں تھے, وہ سارا چیزیں پھر ٹیچر خود پیرنٹس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ پرابلم ہے. پھر پیرنٹس اس کو سیکنڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے اوپر ایک پلان بنایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ILP, انڈیویجول لرننگ پلان, کیونکہ ہر بچے کے لیے انڈیویجول لرننگ پلان ڈیزائن ہوتا ہے, کلاس کا پلان ڈیزائن نہیں ہوتا. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کلاس کا ایک پلان ڈیزائن کرتی ہے اور وہ کلاس میں وہ پلان امپلیمنٹ کرتی ہے ہر بچے کے لیے. ہر بچہ انڈیویجول ہوتا ہے. اگر آپ ہر بچے کو ایک ہی طریقے سے پڑھائیں گے اور ایک ہی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے تو پھر بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کلاس روم کے اندر نیگلیکٹ ہوتے ہیں, جن کو ہم بیک بینچرز بھی کہنا شروع کرتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ نالائق ہے. کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا, ایکچولی یہ ٹیچر کا فیلئر ہوتا ہے کہ وہ یہ جج نہیں کر پاتی کہ میں نے فلاں بچے کو کیسے پڑھانا ہے, فلاں بچے کو کیسے پڑھانا ہے. سو ILPs میرے خیال میں تو IGCSE تک آپ کے ILPs ڈیزائن ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیچر ہر بچے کے لیے وہ ILPs ڈیزائن کرتی ہے. پھر ڈفرینٹ کلبز ہیں, جیسے آپ کا ایک ریڈنگ کلب ہے, ایک اور ایسی کلب ہے جس میں آپ کو بچے کو افیکٹو کمیونیکیشن سکھائی جاتی ہے, کوڈنگ کلب ہے. تو ڈفرینٹ کلبز میں پھر بچوں کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ویک ایریاز اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹرینتھ. اور ایڈمیشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے, مطلب آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے یا کس طریقے سے آپ سے رابطہ کریں لوگ؟ اس میں ہمارا ویب سائٹ بھی ہے, اس کے علاوہ جو اسکول کی ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں رابطہ. انیشیل انفارمیشن آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ویب سائٹ کے اوپر آپ بچے کو انرول بھی کروا سکتے ہیں, رجسٹریشن ویسے مطلب ہم چلا بھی دیں گے لوگوں کے لیے, لیکن اگر آپ بتا بھی دیں تو اٹس edu21.edu.pk. ٹھیک ہے.
تو اس پہ آپ بچے کو جو ہے وہ اس کے بعد پھر وزٹ اوبیسلی آپ کریں گے, اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیرنٹس کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کے بعد پھر ہم ایڈمیشن جو ہے وہ فائنل کر دیتے ہیں. اور ویسے الاؤ ہے اگر کوئی بھی پیرنٹس وزٹ کرنا چاہیں جسٹ جا کے پروسیس دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے؟ وائی ناٹ, موسٹ ویلکم. اچھا, ایڈمیشن کا ارادہ نہیں بھی ہے تو وزٹ کر سکتے ہیں سسٹم کو دیکھنے کے لیے, آئیڈیا لینے کے لیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنی بیٹی کے لیے لاہور میں 2 جگہ کیا تھا, لیکن مسز کو تھوڑے ریزرویشنز تھے, وہاں پہ ہم نہیں کر سکے. تو باقی اب دیکھیں اگر لاہور میں آپ کا کیمپس آیا تو ضرور ہم انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم کہ آپ آئیں اور آپ نے کافی اچھا گائیڈ کیا. لاسٹ پہ پیرنٹس کے لیے آپ کا کیا میسج ہے, اسپیشلی ان پیرنٹس کے لیے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں ایڈمیشن دلوائیں, کون سا سسٹم رکھیں, ایسے پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گے؟ پیرنٹس کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے, اسپیشلی جب آپ اپنے 2.5 سال کے یا 3 سال کے بچے کو کہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں, تو کیونکہ یہ اس کی پوری لائف کو آگے جو ہے نا وہ کور کرے گا. یہ سال بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو میرا میسیج جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہی ہے کہ آپ لازمی اسکول میں جائیں اور اسکول کا انوائرمنٹ دیکھیں, وہاں پہ ڈسکشنس کریں مینجمنٹ کے ساتھ, اور دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو کس قسم کے انوائرمنٹ کے اندر رکھا جائے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بچے کو کتنا فریڈم ہے, کتنا وائس اینڈ چوائس کا خیال رکھا جا رہا ہے, یا فیچرس کیا ہے, اس ادارے کا ویژن کیا ہے. تو بہت سی چیزیں, آپ کے بچے کی مورل ویلیوز کے اوپر کتنا کام, اور اس کی کریکٹر بلڈنگ, پرسنالٹی بلڈنگ, دیز تھنگز آر وے امپورٹنٹ دین ٹریڈیشنل ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکلس. Thank you very much. Thank you.